ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، اس سے پہلے کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنے مختصر سے الفاظ پیش کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ضمیر حسن ابن ظہیر حسین، مرحوم رضوان حیدر ابن ظہیر حسین کی ارواح طیبات کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز سامعین کرام، ماتم داران سید الشہداء، دعائے فاطمہ زہرا. پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور خلق کرنے کا مقصد بھی بیان کیا. کہا کہ کائنات کو اس لیے خلق کیا گیا، آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ تم میں بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے. بھائی، بہتر عمل ہم اس وقت انجام دے سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں عمل کیا انجام دینا ہے، ہمیں کیا عمل انجام دینا ہے، کیا پروٹوکول ہمیں انجام دینے ہیں، کس چیز کی ہمیں رعایت کرنی ہے اور کس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایک ٹیمپلیٹ بھیجے، ایک رسالہ بھیجے، ایک ایسا کتابچہ بھیجے جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ کو یہ انجام دینا ہے اور اس سے گریز کرنا ہے. تو پروردگار عالم نے کتاب نازل کی، لہذا اس کا مقصد کیا ہوا، پورا ہوا. اس نے بتا دیا کہ آپ کو یہ انجام دینا ہے اور اس چیز سے گریز کرنا ہے. اسی کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ سورہ مبارک مومنون کی ابتدائی 2 آیتیں پروردگار عالم نے اس میں مومنین کے صفات کے بارے میں گفتگو کی. بتایا کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن کی خصلت کیا ہے، مومن کی صفت کیا ہے، مومن کی عادت کیا ہے، مومن انجام کیا دیتا ہے، مومن بچتا کس سے ہے. یہ سورہ مبارک مومنون یہ مکی سورہ ہے. پروردگار عالم نے اسے مکے میں نازل کیا
اور عزیزان گرامی، یقیناً ہر سورے کے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اس کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو انجام دیں گے تو آپ کو یہ ثواب، یہ برکتیں ملیں گی۔ مثلا سورہ بقرہ کی اپنی الگ فضیلت ہے، سورہ واقعہ کی اپنی الگ فضیلت ہے، سورہ رحمان کی اپنی الگ فضیلت ہے، اور سورہ مومنون کی اپنی الگ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ المؤمنین بشرتہ الملائکۃ بالروح والریحان وما تقر به عینہ عند نزول ملک الموت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ مومنون کی تلاوت فرماتا ہے، جو بندہ سورہ مومنون کی تلاوت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اسے ثواب کیا دیتا ہے؟ ثواب یہ دیتا ہے کہ بشرتہ الملائکۃ بالروح والریحان، ملائکہ اسے بشارت دیتے روح کی اور ریحان کی یعنی راحت کی اسے بشارت دیتے ہیں۔ وما تقر بہ عینہ، اور جس چیز کے ذریعے سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اس چیز کی ملائکہ اسے بشارت دیتے۔ کب؟ عند نزول ملک الموت، جب ملک الموت نازل ہوتا ہے۔ بھائی وہ وقت، جس وقت ملک الموت نازل ہوتا ہے، ہر کوئی اس کا سامنا نہیں کر پاتا ہے۔ امان صاحب، اچھے سے اچھا انسان گھبرا جاتا ہے کہ ہم نے کسے دیکھ لیا، آج سے پہلے تو یہ صورت دیکھی نہیں، آج کیسے دکھائی دے گئی، کہیں یہ کوئی جن تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی بھوت تو نہیں ہے، کوئی چھلاوا تو نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جہاں سختیاں انسان کے لیے فراہم کی ہے، وہاں اس کے لیے راحت کا بھی انتظام کیا ہے۔ بھائی اگر آپ کو ملک الموت کے وقت راحت حاصل کرنی ہے تو سورہ مومنون کی تلاوت کرو۔ اگر تمہیں بشارت چاہیے تو سورہ مومنون کی تلاوت کرو۔ اگر تمہیں راحت چاہیے تو سورہ مومنون کی تلاوت کرو۔ اگر تمہیں آنکھوں میں ٹھنڈک چاہیے تو سورہ مومنون کی تلاوت کرو۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر اکرم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، صرف ان کے قصے پڑھے، ان کی کہانیاں پڑھی، ان کا ذکر پڑھا، سارے نبیوں کے تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم کون کون نبی گزرا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پر رہیں کہ جہاں آپ کو نبیوں کو دیکھنے کو ملے، آپ کے گھر کے آگے سے نبیوں کا گزرنا ہو، یا آپ ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں نبیوں کی اٹھک بیٹھک ہو، نبی بیٹھتے ہو، وہاں سے گزرتے ہو، نبی تمہارے پڑوس میں رہتے ہو، آس پاس میں رہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں لیکن ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ المؤمنین، کہ جو بندہ سورہ مومنون کی تلاوت فرماتا ہے، ختم اللہ بالسعادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سعادت کی، سعادت یعنی سید والی نہیں، سعادت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اذا کان یدمن قراءتها فی کل جمعۃ، کب؟ جب یہ بندہ ہر جمعہ کو پابند رہا ہو، ہر جمعہ کو اس نے اہتمام کیا ہو، کس چیز کا؟ سورہ مومنون کا۔ وَكَانَ مَنزِلُهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى مَعَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ مومنون کی تلاوت فرماتا ہے، ختم اللہ بالسعادہ۔ آج ہم تمام کی تمام کوششیں کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، صلہ رحمی کیوں کرتے ہیں، مومنین کے ساتھ تواضع اور انکساری سے کیوں پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کو خندہ اور پیشانی سے کیوں ملتے ہیں؟ کس لیے کہ تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد تک پہنچ جائیں، تاکہ ہمیں سعادت مل جائے، تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، اس لیے ہم سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ المؤمنین، کہ جو بندہ سورہ مومنین کی تلاوت کرتا ہے، ختم اللہ بالسعادہ،
تو پروردگار عالم اس کے اوپر کامیابی کی مہر لگا دیتا ہے. کب؟ اذا کان یدمن فی کل جمعۃ قراءتها، جب یہ بندہ ہر جمعے کو سورہ مومنین کی تلاوت کیا رہا ہو، پابند رہا ہو، اسے ہر جمعے کو اہتمام کیا ہو. اور آخری کیا فکرہ ہے کہ وَكَانَ مَنزِلُهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور اس کا مقام کہاں ہوگا؟ بہشت بری میں، جنت بری میں، سب سے بلند مقام میں اس کا مقام رکھا جائے گا. کہاں پر؟ مع النبیین والمرسلین، نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اس کو جگہ دی جائے گی. بھائی اگر آپ کو اچھا مکان چاہیے، اچھا ہمنشین چاہیے، اچھا پڑوسی چاہیے، تو سورہ مومنون کی تلاوت کرو. صلوات پڑھیں درود آل محمد پر. سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنی صفات بتا تو رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں گے اور جو ہے آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا، آپ کو جنت میں مقام مل جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی. کیا ایسے ہی مل جائیں گی کہ ہم صرف قرآن کھولیں اور اس کی تکرار کرتے رہیں؟ پھر ہم میں اور اہل سنت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ انہیں بھی یہ سب چیزیں مل جائیں گی. ورنہ ہم بھائی ولایت کے ساتھ ہیں اور وہ نہیں ہیں، وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو انہیں بھی یہ سب مل جائے؟ نہیں، یقیناً اس کا ثواب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ تلاوت، ہاں پڑھنے کا اپنا ایک الگ ثواب ہے، آپ کو ثواب ملے گا پڑھنے کا، لیکن یہ جو معارف ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو خصوصیات یہ کب حاصل ہوں گی؟ کہ جب انسان اس سورے میں نازل ہونے والے مطالب پر عمل کرنے لگے، اس کو عملی جامہ پہنانے لگے. یہ کہاں سے کہہ دیا؟ کیسے معلوم ہوا؟ یہ ایسے معلوم ہوا کہ جب سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ نَزَلَ إِلَيَّ عَشْرُ آیَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةِ. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بتحقیق 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو بندہ، اب دیکھیے پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا من قرأہن کہ جو ان کی تلاوت کرے. بھائی قرأ کا معنی پڑھنے کے ہوتا ہے اور اقامہ کا معنی پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پابند ہونے کا ہوتا ہے، انجام دینے کا معنی جدا کا ہونا. پیغمبر اکرم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف زبان سے آیتیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ آیتوں کے مطابق کو اپنی زندگی میں اتار لینا کمال ہے. صلوات پڑھیں درود آل محمد پر. اگر آیتوں کے مطالب کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا تو ولی کا ترجمہ صرف دوست کے کرتے رہ جاؤ گے، حاکم و سرپرست کے نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں درود آل محمد پر. یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. قد افلح المومنون، بتحقیق مومنون کامیاب ہو گئے. فلاح کا معنی ہوتا ہے چیرنا اور پھاڑنا، یا پھاڑ کر شگاف کر کر باہر نکل جانا. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ملتے ہیں کہ فلاح کا معنی ہے کہ تمام مشکلات کو طے کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پا لینا. اور یقیناً یہی معنی جو یہاں پر مراد، یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے قد افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے. یعنی ہر اس منزل کو مومنون نے پا لیا کہ جس منزل کے سامنے، جس کے سامنے، ان کے سامنے جتنی بھی مشکلات تھی، تمام مشکلات کو طے کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا. اب کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی کامیابی ہوتی ہے اور ایک اخروی کامیابی ہوتی ہے. ایک باطنی کامیابی ہوتی ہے اور ایک ظاہری کامیابی ہوتی ہے. بھئی باطنی کامیابی کیا ہے؟ باطنی کامیابی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کا داخل ہو جانا. باطنی کامیابی یہ ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہ دینا. ظاہری کامیابی کیا ہے؟ ظاہری کامیابی یہ ہے کہ انسان آزادانہ زندگی گزارے. ظاہری کامیابی کیا ہے؟ انسان مضبوط اور مستحکم زندگی گزارے. ظاہری کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کیا رہے؟ بے نیاز رہے. یہ انسان کی ظاہری کامیابی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کوئی انسان ظاہری کامیاب ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کوئی انسان ظاہری کامیاب ہے تو اس کے طرز عمل کو دیکھ لینا. اگر وہ اپنے اعمال کو کسی کھوٹ نیت کے ساتھ انجام دیتا ہوا دکھائی نہیں جائے تو یقیناً سمجھ لینا یہ کامیاب نہیں ہے. اگر وہ اپنے کاموں کو اس عنوان سے انجام دیتا ہوا دکھ جائے
کہ میں یہ کام اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ مجھے ڈونیشن ملے گی، تو سمجھ لینا ظاہری کامیاب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے کاموں کو اس طرح انجام دیتا ہو دکھائی دے جائے کہ میں یہ کام اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ مثلا امانت صاحب مجھ سے راضی ہو جائے، تو سمجھ لینا ظاہری کامیابی نہیں ہے۔ ظاہری کامیابی اس وقت ہوگی کہ انسان اپنے کاموں کو اللہ کے لیے انجام دے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومنون کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔